جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص یہ خواہش کرے کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، یعنی قیامت کے دن کا نقشہ کیا ہوگا، وہ منظر کیا ہوگا، تو وہ قرآن کی 3 صورتیں، سورہ التکویر اور سورۃ الانفطار جو آج ہم پڑھیں گے، اور تیسری سورہ انشقاق، اس کو پڑھ کے دیکھ لے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کا نقشہ کھینچ دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز عرض کی ہے کہ یہ پورے کا پورا جو گلیکسیز کا سسٹم ہے یہ گریویٹیشنل فورس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی فورس کو ڈسٹرب کرے گا تو اس کی وجہ سے ہر چیز تل پٹ ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور سمندر بہنے لگیں گے۔ پہلے بھی کئی دفعہ یہ چیز عرض کی ہے کہ یہ آتش فشاں کا جو نظام ہے اس کرۂ ارض کے اندر، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بڑا غیر معمولی ایک مظہر ہے، اور سمندروں کے اندر جب آتش فشاں پھٹتے ہیں اور لاوا سمندر اگلتے ہیں تو اس کی وجہ سے سمندروں کے اندر ویوز پیدا ہوتی ہیں، وہی سونامی کی فارم میں آ کے ٹکراتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے جب یہ آتش فشاں اپنا لاوا اگلتے ہیں تو اس لاوے کی وجہ سے کئی ایک آئرلینڈز وجود میں آ جاتے ہیں، نئے نئے جزیرے وجود کے اندر آتے ہیں۔ اب آپ یہ امیجن کریں کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ اس زمین کو کھینچے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور وَإِذَا آگے پھر آگے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین کو جو ہے وہ کوٹے گا اور بالکل فلیٹ کر دے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا، تو اس کی وجہ سے زمین کا جو لاوا ہے یہ باہر نکلے گا، یعنی جو سائنٹیفکلی ہمیں چیز سمجھ آتی ہے، واللہ عالم۔ اور جب زمین کا لاوا اتنی کثرت کے ساتھ باہر نکلے گا تو یہ جتنے آپ کو سمندر نظر آ رہے ہیں یہ سمجھ لیں بہت بڑی بڑی ایک دیگیں بن جائیں گی جن کے نیچے آگ جلی ہوئی ہوگی، اور جب یہ پھر پانی ابلے گا تو پھر یہ باہر نکلے گا سونامی کے فارم میں۔ آج تو ہم اس چیز کو آبزرو کر سکتے ہیں کہ جب سمندر کے اندر لاوا اگلتا ہے تو یہ سمندر بہنا شروع کر دیتا ہے، یعنی اپنی جو باؤنڈریز ہیں اس سے بھی باہر نکلتا ہے، کئی کلومیٹرز تک کوئی بھی راستے میں چیز آتی ہے وہ بچتی نہیں ہے۔ تو یہ اسی نقشے کو کھینچا جا رہا ہے کہ قیامت والے دن سمندر جو ہیں وہ بہنا شروع کر دیں گے، یعنی اس طرح ان کے نیچے گرمائش والا معاملہ ہوگا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، اکھاڑ دی جائیں گی قبریں، ظاہر ہے قبروں سے مردے باہر نکلیں گے، اور پچھلی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی ان کا ایسا کوئی سافٹ ویئر فٹ کرے گا کہ وہ سب کے سب جو ہے وہ میدان محشر کی طرف جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان لے گی جو کچھ اس نے آگے اعمال بھیجے تھے یا پیچھے چھوڑ کر آیا تھا اپنے اثرات، یعنی کئی لوگ ہیں وہ اپنے اعمال تو آگے بھیجتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ دین کا ایسا کام کر کے جاتے ہیں کہ پیچھے اس کے اثرات باقی رہتے ہیں، جو لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں اس کا ثواب بھی اسے ملتا ہے، اور اگر وہ برے اعمال چھوڑ کے جاتے ہیں تو اپنا وبال تو چکھیں گے، جو پیچھے چھوڑ کے جائیں گے ان کا وبال بھی انہیں چکھنا پڑے گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ جاری کیا تو جتنے لوگ اس کے اوپر عمل کریں گے اس کا ثواب اسے ملے گا۔ اچھی بدعت نہیں، سنتن حسنتن، اچھا طریقہ۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں امام بخاری نے ایک اچھا طریقہ جاری کیا کہ نبی علیہ السلام کی احادیث کو کتابی شکل میں لکھا، حدیثیں وہی تھی کتابی شکل میں آئی، تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ اور آج کے دور میں اس کا اچھا طریقہ ہے کہ عربی سافٹ ویئرز بنائے گئے ہیں احادیث کی کتابوں کے، قرآن حکیم کے، اینڈرائڈ ایپس بن چکی ہیں، یہ سب کے سب اسلام میں اچھے طریقے ہیں۔ پہلے لوگ گٹھلیوں کے اوپر پڑھتے تھے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھتے تھے، اب اس کی ماڈرن فارم جو ہے وہ الیکٹرانک کاؤنٹر کی شکل میں، یہ اسلام میں ایک اچھا طریقہ ہے۔ تو جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کا ثواب اس کو ملے گا اور ان کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا
تو جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا وبال اس پہ ہوگا اور ان کے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کو ہدایت کی طرف رہنمائی کی تو جتنے لوگ اس راستے پہ چلیں گے اس کا ثواب اس شخص کو ملے گا. یعنی اس کائنات میں سب سے زیادہ نامہ اعمال میں جس کے ثواب جا رہا ہے وہ امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, جنہوں نے پوری انسانیت کی رہنمائی کی ہے ہدایت کی طرف. اور جس شخص نے گمراہی کی طرف رہنمائی کی تو سب لوگوں کا وبال اس پر ہوگا اور ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں آئے گی. تو ایک تو معنی اس کا یہ ہے کہ ہر جان جان لے گی کہ جو اس نے نامہ اعمال اللہ کے حضور بھیجا تھا اور جو پیچھے نامہ اعمال چھوڑ کے آیا تھا اچھا یا برا. اور ایک دوسرا معنی بھی اس کا بنتا ہے عالمت نفس ما قدمت و اخرت. ہر جان جان لے گی کہ جو کچھ اس نے مقدم رکھا اور جس چیز کو مؤخر کیا, جس چیز کو اس نے پرائورٹی دی اور جس نے اس کو پرائورٹی نہیں دی, کس چیز کو. یعنی ایک شخص دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اور اللہ کو اور آخرت کو پیچھے ڈال دیتا ہے, تو وہ شخص پھر وہ دیکھ لے گا کہ دنیا میں جو اس نے ترجیح دی تھی نا دنیا کی زندگی کو اور اللہ کو پیچھے ڈال دیا تھا اس کا وبال چکھ لے گا. اور جس نے اللہ کو ٹاپ پرائورٹی دنیا کی زندگی میں ترجیح اول مانا یعنی اللہ کو آگے رکھا دنیا پیچھے رکھی تو اس کی جزا بھی دیکھ لیں. تو یہ دونوں معنی بیک وقت درست ہیں. عالمت نفس ما قدمت, ہر جان جان لے گی جس چیز کو اس نے مقدم کیا, جس چیز کو اس نے پرائورٹی دی, وہ اخرت اور جس کو پیچھے چھوڑ دیا. کسی نے اللہ کو پیچھے چھوڑا دنیا کو ترجیح دے دی, کسی نے اللہ کو ترجیح دی اور دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا. یہی قرآن حکیم کی جو عربک لینگویج ہے نا اس کا کمال ہے کہ عربک لینگویج اتنی ورسٹائل لینگویج ہے کہ اس میں بیک وقت کئی ایک جو مفہوم ہے نا وہ ایک جملے کے اندر ادا ہو جاتے ہیں. اب یہ دونوں معنی بیک وقت بالکل درست ہیں. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. قرآن حکیم میں چند جس کے کہتے ہیں نا کہ رکت والی آیات میں سے ایک آیت یہ ہے, اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا اپنے اس کریم رب کے بارے میں. یعنی وہ رب جو کہ اپنی شان کے لائق اپنی باہیں پھیلائے ہوئے ہے کہ کوئی شخص اس کی رحمت میں داخل ہو جائے, اس رب سے تم دور بھاگ گئے. کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ چیز ظاہر دنیا کی محبت ہے, وہ بار بار قرآن حکیم میں اس چیز کا ذکر آتا ہے. اور اس چیز کو جو یوٹیلائز کرتی ہے پرسنالٹی وہ شیطان ہے. شیطان اور دنیا کی محبت یہی دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اللہ سے غافل کرتی ہیں. نفس تو اعلی کار بنتا ہے ان چیزوں کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اس کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا. ایک معنی تو یہ ہے کہ کس چیز نے تجھے اللہ سے دور کر دیا, اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ رب کے بارے میں دھوکا اس کے جو کرم والی صفت ہے اس صفت کے حوالے سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. یعنی تو نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے, بڑا کریم ہے, عفو درگزر کرنے والا ہے. اس چیز کا تو نے نیگیٹو معنی کیوں ان معنوں میں لے لیا کہ تو اللہ کا باغی ہو گیا, جس کی پریکٹیکل مثال اس وقت مسلمانوں کی اکثریت نظر آتی ہے. کچھ بھی ہیں اللہ تیرے محبوب کی امت سے. یہ دھوکے میں ڈالا ہوا ہے نا. اللہ کا جو کرم ہے, اللہ کی جو رحمت ہے, اس کے معاملے میں شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا. ہم نے اس چیز کا یہ معنی لے لیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو کرنی نہیں, خوب نافرمانیاں کرنی ہے, وہ تو ہے ہی کریم ہے, معاف کر دے گا. یہ معنی بھی بیک وقت اس میں درست ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. کس چیز نے تجھے اس کرم والے رب کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دی؟ یعنی تجھ سے کوئی اللہ نے عہد لے لیا کہ تو خوب نافرمانیاں کر اور بغیر توبہ کے مر جا اور میں قیامت الدن تجھے بخش دوں گا. تو نے اس کی رحمت کا نجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا. یہ معنی بھی بیک وقت اس میں درست ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک. وہی اللہ ہے جس نے تجھے پیدا کیا اور خوب تیرا تسویہ کیا, درست کیا, اور پھر ہر چیز کو معتدل بنایا. یہ ایک آیت کے اندر ایسی قیامت مضمر ہے کہ گھنٹوں اس پہ بولا جا سکتا ہے. میں نے ایک لیکچر دیا ہے ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس. اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. مسئلہ نمبر 60 ہے میرا, 60 نمبر.
کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اتنی پرفیکشن کے ساتھ بنایا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کوئی سائنٹسٹ، آپ نیشنل جغرافک چینل کھول کے دیکھ لیں، ڈسکوری کھول کے دیکھ لیں، یا آپ اینیمل پلانٹ دیکھ لیں، ہمیشہ جب بھی کسی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو مخلوق ہے، کریشن ہے، اس کو جب بھی ڈسکس کیا جا رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی جو کوالٹیز ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں. آج تک آپ نے کبھی یہ پروگرام کو ایسا سنا ہے کہ یہ ڈسکشن ہو رہی ہو کہ شعر کے اندر یہ والی خامی ہے، اگر یہ نہ ہوتی نا تو یہ پرفیکٹ ہوتا؟ ہمیشہ یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے کہ شعر کے اندر یہ جو کوالٹیز ہیں، اس کا فائدہ اس کو اس طرح ہوتا ہے، اس معاملے کا اس طرح ہوتا ہے، یہ چیز اس کے لیے بینیفیشری تھی. اسی طریقے سے مگرمچھ، کروکوڈائلز ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں تو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ ان میں یہ کوالٹیز پائی جاتی ہیں، یہ چیز اس کی اس کام آتی ہے، یہ چیز اس کی اس کام آتی ہے. ہمیشہ پازیٹیو ایفیکٹس ہی ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں. اتنی پرفیکٹ یہ کریشن ہے کہ جب سائنٹسٹ بھی اس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہر ایک چیز پازیٹیو انداز میں ڈسکس کرتے ہیں، کبھی کوئی چیز نیگیٹیولی ڈسکس نہیں ہوتی. اور انسان تو پھر اس کی کریشن کا کلائمیکس ہے. انسان کو جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو ایک ایک چیز اس کی ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا فلیکسیبل بنایا ہے. سب سے بڑی کوالٹی جو ہے نا انسان کی، اس کی فلیکسیبلٹی ہے. آپ دنیا میں کوئی بھی مشین بناتے ہیں نا، اس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی ہے. اب مثلاً یہ میرے یعنی ہاتھ میں گھڑی ہے، اس کے اندر جو چیز ہے وہ فکس ہے. اگر میں تھوڑا سا اسے ٹیڑھا کروں گا تو یہ ٹوٹ جائے گی. لیکن آپ اپنے پیٹ کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے انسٹرومنٹس رکھے ہیں. آپ چاہے ایسے بیٹھ جائیں، ایسے بیٹھ جائیں، اس اعتبار سے معدہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتا ہے. جگر، گردے، کوئی فکس تو نہیں ہے، اپنی جگہ تو اس کی ہے، لیکن وہ پیٹ کے اندر اس کی اپنی فلیکسیبلٹی ہے. یہ آپ کو انسان کی بنائی ہوئی کسی چیز میں یہ فلیکسیبلٹی نظر نہیں آئے گی. وہ اسی فریڈم آف ایکسپریشن سے باہر نہیں نکل سکتا. ڈگری آف فریڈم اسے ہم اپنی میکینیکل یعنی انجینئرنگ میں کہا جاتا ہے. اسی جو ڈگری آف فریڈم ہے اس کے اندر رہتا ہے، اس سے باہر نہیں جا سکتا. لیکن انسان کی آپ فلیکسیبلٹی دیکھ لیں کتنی زیادہ ہے کہ اسی ایک پیٹ کے اندر اتنے انسٹرومنٹس رکھ دیے ہیں، لیکن وہ اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ ایڈجسٹ کرتے رہتے ہیں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں، کوئی چیز بھی ہمارے جسم کے اندر نوکدار نہیں بنائی ہے. ہر چیز گول ہے. کوئی چونچ نکلی ہوئی ہے کسی کی، ایون اگر یہ ناک کی بھی چونچ ہے یہ بھی آگے سے گول ہے. انگلیاں بنائی ہیں، کسی انگلی کی چونچ ہے، گول ہے. ہاتھوں کو آپ دیکھ لیں، اس چیز کو دیکھ لیں، ہر جگہ آپ کو گولائی نظر آتی ہے. کان ہے تو گول ہے، یہ تو نہیں ہے کہ چوکور بنے ہوئے. اور اس کے اندر حکمت یہ ہے، اگر یہ چیزیں نوکدار ہوتی تو آپ کو بھی ڈسٹرب کرتی، دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرتی. اسی لیے ہماری میکینیکل انجینئرنگ میں تو جب بھی کوئی مشین ڈیزائن کی جاتی ہے نا، تو اینڈ پہ اس کے اوپر فلٹ لگایا جاتا ہے، اس کے جتنے کارنرز ہیں نا ان کو گول کیا جاتا ہے، یا ایٹ لیسٹ شیمفر کر دیا جاتا ہے. جس طرح کہ میں نے ٹیبل کو شیمفر کیا ہوا یہاں سے کہ یہ کونا چبھے نہ، کسی کو شارپ کونا نہ رہے بلکہ کم ہو جائے. تو آپ دیکھتے ہیں جب کبھی بھی اس طرح یعنی چیزیں نٹ بھی ڈیزائن کیے جاتے ہیں تو ان کے کارنرز بھی اینڈ پہ جا کے گول کر دیے جاتے ہیں کسی کو چبھے نہ. تو یہ نیچر سے انسان نے لرن کی ہے ساری چیزیں. پھر کیا پرفیکٹ نظام ہے، ہر چیز اپنی جگہ پہ پرفیکٹ ہے. کوئی اس کے اندر عیب نہیں نکال سکتا کہ یار آنکھ کا سائز اتنا نہیں اتنا ہوتا تو بڑا پرفیکٹ ہوتا. آنکھ یہاں کی بجائے یہاں لگی ہوتی تو بہت خوبصورت نظر آتی. نہیں، نہ تو اس کی فزیکل یعنی جو پوزیشن ہے اس کے اوپر کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، نہ اس کی کوالٹی اس کے اوپر انگلی کو اٹھا سکتا ہے. ایسی پرفیکٹ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. پودوں کو دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کو سائنٹسٹ بھی بتائیں گے کہ جی یہ آم کا پودا ہے تو اس کی گٹھلی اتنی کیوں ہے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہے، سیب کے ساتھ ایسے کیوں ہے، تربوز کے ساتھ ایسے کیوں ہے. اور وہ تعریف ہی کریں گے کہ جی تربوز ایسے ہی بن سکتا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن موجود نہیں تھا. تبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ تعالیٰ یعنی سب سے بہترین خالق ہے. انسان کو بھی اللہ نے تخلیق کا مادہ دیا ہے، لیکن وہ کریشن ایکس نہیلو نہیں ہے، عدم ماس سے وجود نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو یوٹیلائز کر کے ہم تخلیق کرتے ہیں. لکڑی اللہ نے بنائی ہے، ٹھیک ہے آپ اس کو کاٹ کے ٹیبل بنا لیں گے، کرسی بنا لیں گے، لیکن لکڑی نہیں کوئی بنا سکتا. وہ کریشن ایکس نہیلو اللہ تعالیٰ کی کوالٹی ہے.
بدیع السماوات والارض. البدیع جو اللہ کا نام ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بغیر کسی نمونے کے کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی تھی بنا دینا. یہ اللہ کی کوالٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو یوز کر کے انسان بھی کریشن کرتا ہے. اور آپ دیکھ لیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا دماغ دیا ہے. آج ہم نے ایسے جہاز بنا لیے ہیں جو 550 مسافروں کو لے کے، ایئر بس A380 کو دیکھ لیں، اس سے پہلے بوئنگ 747 تھا جمبو جیٹ، 450 مسافر اس میں آتے تھے، اس میں آلموسٹ 550 آتے ہیں. انسان نہیں بنایا نا. یہ ساری کی ساری کریشن جو ہوئی ہے، اس کا مٹیریل جتنا بھی ہے وہ انسان نے کوئی خود کریٹ نہیں کیا، بلکہ اسی زمین سے حاصل کیا. الٹیمیٹلی تخلیق اللہ ہی کیا، اس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے انسان، ہم نے تجھے پیدا کیا، تیرا تسویہ کیا، اور کیا ہر چیز کو معتدل بنایا ہے. اتنی پرفیکشن کے ساتھ چیزیں بنائی ہیں. آپ یہ دیکھیں، یہ 4 انگلی ہیں نا سر، اس کے ساتھ یہ انگوٹھا لگایا ہے. آپ ایک لمحے کے لیے امیجن کریں کہ آپ کا انگوٹھا نہ ہو، یا آپ 4 انگلیوں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کوئی چیز پکڑ بھی نہیں سکتے. یہ ایک انگوٹھا کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہر چیز کی گرپ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اور کیا اللہ تعالیٰ نے یعنی معاملات کو کیا ہے کہ یہ آپ دیکھیں اس کے ڈگری آف فریڈم کتنے ہیں کہ آپ یہ انگلی کے یہ والے جوڑ کو بھی، اس کے بعد یہ بھی، اس کے بعد یہ بھی، اس کے بعد کلائی بھی، اس کے بعد یہ بھی اور یہ بھی، سارے کے سارے جوڑ کتنے پرفیکٹ ہیں، کتنا عرصہ استعمال ہوتے رہتے ہیں. یہ تو ہم اپنی خوراکوں کو ذرا کنٹرول کریں نا. آپ دیکھ لیں جاپان کے اندر لوگ 100 سال کے بھی پرفیکٹ ہیں، ان کے گھٹنے بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں، جوڑ بھی. تو یہ تو ہم نے خود خراب کیا نا. ان کے دانت بھی نہیں گرتے ہیں. دانت اللہ نے 100 سال کے لیے ڈیزائن کیے ہیں، جس کے گر رہے ہیں اپنی غلطی کی وجہ سے گر رہے ہیں. اللہ نے یہ 50-60 سال کے لیے دانت نہیں بنائے ہوئے ہیں، 100 سال کے لیے ڈیزائن ہے. وہ ہم چونکہ اب اس طرح حفاظت نہیں کرتے ہیں، اس کی وجہ سے گر جاتے ہیں. ہر چیز پرفیکٹ بنائی ہے اور ڈیزائن ہوئی ہے اس کے لیے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ اس طرح کی اپنی چیزوں کا، صحت کا خیال رکھتے ہیں، اور بڑی پرفیکشن کے ساتھ معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اور ہر چیز معتدل بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے. 2 ٹانگوں کے اوپر انسان کو کھڑا کر دیا. اعتدال ہے نا سر، کتنی پرفیکشن کے ساتھ ہر چیز کو اس طرح بیلنس کیا ہے. ورنہ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 2 ٹانگوں کے اوپر کوئی چیز کھڑی ہو جائے. ابھی دیکھ لیں ہم جتنی بھی چیزیں بناتے ہیں کم از کم 4 ٹائر رکھتے ہیں اس کے بیلنس کرنے کے لیے. اور یہ جو روبوٹ وغیرہ بھی بنائے ہیں، آپ ان کو چلتے ہوئے دیکھ لیں، وہ مشکل سے ہی چل رہے ہوتے ہیں. وہ انسان والی پرفیکشن نظر آ رہی ہوتی ہے. انسان جی نروس سسٹم سر، اس پہ تو اب بات کریں تو کہاں تک. نیورونز جو اللہ نے رکھ دیے ہیں، کیا اس کو یعنی اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. وہ آپ لیکچر ہی دیکھیں، مسئلہ نمبر 60. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس شکل میں چاہا تجھے ترکیب کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ ہر انسان کے چہرے کے اوپر 2 آنکھیں، 1 ناک، 2 ہونٹ، 2 کان، یہ سب کے یہی ہیں نا. لیکن ایک بندے کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی ہے. میتھمیٹکس میں تو فارمولہ بولا جاتا ہے، پاسبلٹیز یہ ہیں کہ 2n، یعنی اگر چہرے کے اوپر 5 چیزیں لگی ہیں نا تو 2n، 2 ملٹیپلائڈ بائی 2 ملٹیپلائڈ بائی 2 ملٹیپلائڈ بائی 2 ملٹیپلائڈ بائی 2، یہ پاسبلٹیز بنتی ہیں. لیکن یہاں تو اربوں کی پاسبلٹیز اللہ نے بنا دی ہیں. ہر انسان دوسرے سے مختلف بنا ہوا ہے. اور یہ تو آپ کو دیکھنے میں فرق نظر آ رہا ہے. یہ ٹوئنز جو دیکھنے میں بظاہر ایک نظر آتے ہیں، اگر آپ ان کی تھرمل پکچر ڈرا کریں نا، ان کے جسم کا جو تھرمل پکچر بھی بنتی ہے نا، آج کل ایئرپورٹس کے اوپر آپ کے یہ ریٹینا کی بھی امیج لیا جاتا ہے اور آپ کا ایک تھرمل امیج بھی بنتا ہے. 2 بالکل ایک جیسے ہم شکل لوگ ہیں نا، اگر آپ ان کا یعنی ہیٹ کا جو امیج ڈرا کریں گے بالکل دونوں سے مختلف ہوگا. سر یہ ایک انگلی جو ہے، اس کا جو فنگر پرنٹ ہے، یہ دنیا میں دوسرے بندے کے ساتھ میچ نہیں کرتا. کتنی زبردست پرفیکشن ہے. یہ سبحان اللہ کہنا کو دل چاہتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسی شکل اس نے چاہی تیرے لیے وہ بنا دی. کسی شخص نے اپنی شکل خود چوز نہیں کی ہوئی ہے، اسی لیے شکل کے اندر عیب بھی نہیں نکالنا چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے چہرے پہ تھپڑ مارنے سے بھی منع فرمایا.
یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس ہے نا. دیکھیں نا سورت کو اللہ فرماتا ہے جیسے میں نے چاہا سورت بنائی. کلا بل تکذبون بالدین، یہ سچ ہے کہ تم جھٹلاتے ہو روز جزا کو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، جبکہ ہم نے بے شک تمہارے اوپر محافظ مقرر کیے ہوئے ہیں. یعنی قیامت کا دن قائم ہونا ہے، اور یہ جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو یہ محافظین ہیں تم پہ، جو تمہارے ایک ایک عمل کا ریکارڈ کر رہے ہیں. اور وہ بھی صرف ہماری تسلی کے لیے، وہ ریکارڈ نہ بھی کریں، اللہ کا علم ہی کافی ہے. کرامن کاتبین، وہ لکھنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معزز فرشتے مامور ہیں. یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. انسان جو کچھ کرتا ہے وہ نوٹ کر لیتے ہیں. نیکی ہے تب بھی نوٹ ہو رہی ہے، برائی ہے تب بھی نوٹ ہو رہی ہے. اور قیامت والے دن نامہ اعمال لا کے انسان کے سامنے رکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج تو اپنا حساب کرنے کو خود ہی کافی ہے. سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے ان الابرار لفی نعیم. اب یہ سب کچھ نامہ اعمال تو لکھے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد انجام کار کیا ہونے والا ہے قیامت والے دن؟ بے شک جو نیکوکار لوگ ہیں وہ عیش و آرام میں ہوں گے، اللہ کی نعمتوں میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو بدکار لوگ ہیں وہ جہنم کے اندر ہوں گے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. یصلونہا یوم الدین، وہ داخل ہوں گے اس جہنم میں اس بدلے کے دن، قیامت کے دن. وما ہم عنہا بغائبین، اور پھر وہ اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے. کوئی نکل نہیں سکتا دوزخ سے. دنیا کی جیل تو کوئی توڑ کے نکل سکتا ہے، اللہ کی جیل سے کوئی نہیں نکل سکتا. وما ادراک ما یوم الدین، اور تمہیں کیا ادراک، تمہیں کیا خبر، تم کیا اسیس کر سکتے ہو کہ وہ جو روز جزا کا دن کیسا ہوگا. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تمہیں کیا معلوم کہ وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، وہ دن ایسا ہے جب کسی جان کو دوسری جان کا کوئی اختیار نہیں ہوگا. دنیا میں تو کوئی دھونس لگا لیتا ہے نا کہ جی تم میرے مرید ہو جاؤ، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدین کو ساتھ نہ لے جاؤں. اللہ تعالیٰ ہمارا قیامت والے دن ایسا سخت دن ہے کہ کسی جان کو کوئی اختیار نہیں ہوگا دوسری جان کے لیے. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے مجھ سے لے لے، اگر اللہ نے قیامت والے دن تجھے پکڑ لیا تو میں تجھے چھڑوا نہیں سکوں گا. پھر آپ نے اپنی پھوپھی کو مخاطب کیا، اے میری پھوپھی صفیہ، میرے مال سے کچھ لینا لے لے، لیکن اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. پھر آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان کو مخاطب کیا، اے بنو ہاشم، دنیا میں کوئی معاملہ میں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں، اگر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکڑ لیا تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. کتنا یعنی سخت معاملہ ہے. ان چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی شخص اتنی جرت کر سکتا ہے کہ وہ کہے کہ قیامت دن دیکھا جائے گا انشاءاللہ، میں تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لوں گا، یا میں انشاءاللہ تمہاری سفارش کر دوں گا. بولے اعوذ باللہ تعالی. ایک شفاعت ہے وہ بالاذن ہے نبی علیہ السلام کی، وہ بھی بالوجاہت نہیں ہے، بالاذن ہے، دھونس کے ساتھ نہیں. اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے آپ علیہ السلام کی سفارش قبول کر لی جائے گی. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اس دن کسی جان کو دوسری جان کا کوئی اختیار نہیں ہوگا. وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور اس دن سارے کا سارا حکم اللہ ہی کا ہوگا. اچھا یہ بڑی کانٹے کی بات ہے، حکم تو ادھر بھی اللہ کا ہے، تو قیامت والے دن ہر حکم اللہ ہی کا ہونا تو کوئی نئی بات نہیں ہے. نئی بات ہے اس لیے کہ قیامت والے دن دوسرے کسی کی مرضی نہیں چلے گی. اس دنیا میں اللہ کے علاوہ بھی اور لوگوں کی مرضیاں چل رہی ہیں. انسان اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ اللہ نے اختیار دیا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ ناشکری کی. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اذان کی آواز آئے اور آپ مسجد کی طرف چلیں تو شیطان آپ کو روک لے فزیکلی آ کے کہ میں تمہیں مسجد میں نہیں جانے دوں گا. ایسا نہیں ہوگا. اور نہ ایسا ہوگا کہ اذان کی آواز آئے اور آپ مسجد میں جانا نہ چاہیں، آٹومیٹکلی آپ کے قدم اٹھ کے مسجد تک آپ پہنچیں. ایسا نہیں ہوگا.
ایسا ہوتا نا اگر، پھر اللہ کا حکم چل رہا ہوتا. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا با اختیار بنایا، آپ اپنے اعضاء کو اپنی مرضی سے حرکت دیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ پوٹینشلی طاقت اس نے رکھی ہے، لیکن بہرحال وہ کر رہے تو آپ خود ہو رہے ہوتے ہیں. اپنی مرضی سے آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے ہاتھ برائی کی طرف بڑھاتے ہیں یا اچھائی کی طرف. ظاہر ہے اللہ کی طرف تو اسے منسوب نہیں کریں گے. اللہ نے تو پوٹینشیل اختیار آپ کو دیا ہے، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، جو مرضی کریں. تو دنیا میں انسان کو بھی اختیار ہے، دنیا میں جنات کو بھی اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شکر گزاری کی روش بھی اختیار کر سکتے ہیں، ناشکری کی روش بھی. نافرمانی کریں گے تو کوئی پکڑ نہیں آئے گی دنیا میں، اور اگر کوئی تابع فرمان رہیں گے تو کوئی آپ کو ہار نہیں پہنایا جائے گا. آخرت کے اندر فیصلہ ہوگا. لیکن آخرت میں جا کے یہ والا معاملہ نہیں ہوگا کہ جو آپ دنیا میں کر رہے ہیں وہی آپ کی مرضی چلے. دنیا میں ہمارے اعضاء ہماری مرضی سے چل رہے ہیں نا. لیکن سورہ حامیم السجدہ سورت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن انسان کے اپنی اعضاء اس کے کیے ہوئے، ایون اس کی کھال بھی گواہی دے گی اس کے اوپر. منہ پہ تو مہر لگا دی جائے گی. پھر انسان کہے گا کہ اپنے اعضاء سے مخاطب ہوگا کہ میرے ہاتھ تو یہ میرے تھے، تم نے میری خلاف گواہی کیوں دی؟ تو ہاتھ بول کے کہیں گے، پاؤں، آنکھیں، کھال، جسم کا ایک ایک عضو بول کر کہے گا کہ آج ہمیں اس اللہ نے زبان دے دی ہے جس نے ہر چیز کو زبان دی تھی دنیا کے اندر. دنیا میں ہمارے ہاتھ خاموش ہیں، لیکن قیامت الدین ہی بولیں گے، حق میں یا خلاف گواہی دیں گے. تو یعنی ہمارا یہ والا اختیار بھی ہم سے چھین لیا جائے گا. حتیٰ کہ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ کی ایک شان دکھائی جائے گی، ساکھ کھولی جائے گی، تو ساری مخلوقات سجدے میں گریں گی. لیکن جن و انس میں سے صرف وہی لوگ سجدے میں گرنے میں کامیاب ہوں گے جو دنیا میں اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے. اور جنہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے، ان کی کمر تختہ ہو جائے گی. تو پھر اس کا مطلب ہے ٹوٹل حکم اللہ کا چل رہا ہے. ورنہ اگر اختیار ہوتا تو میں اپنی کمر جھکانے کے اوپر قدرت رکھتا ہوں تو آخرت میں بھی جھکا لوں گا. نہیں، آخرت میں ٹوٹل اختیار اللہ کا ہے. اور اتنا سخت معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قیامت کے دن جو نام رکھا ہے نا وہی بڑا سخت رکھا ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اس اکیلے اللہ کی جو القہار ہے، سب پہ چھایا ہوا ہے. اللہ نے قیامت کے دن اپنا نام غفار نہیں رکھا ہوا، قہار رکھا ہوا ہے. پھر بھی اگر کوئی بے فکر ہے تو وہ اپنی فکر منائے. بخاری مسلم کی کتنی احادیث ہیں، حدیث شفاعت والی، کہ ایون انبیاء اکرام بھی نفسا نفسی کر رہے ہوں گے، نفسی نفسی نفسی. آج ہمیں اپنی جان کی فکر. اولو العزم پیغمبر بھی اپنی جان کی فکر میں ہوں گے. والامر یومئذ للہ. اس دن ٹوٹل حکم اللہ کا چلے گا. یعنی دنیا میں تو پھر بھی اختیار تھا، وہ اختیار بھی قیامت والے دن تم سے چھین لیا جائے گا.